بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا تو سمجھ لو کہ وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو نیمبو کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ، دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سونے کے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ منہ سے ناخون کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد لگا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو عرق گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ عام طور پر ہری مرچ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں گے تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ ہری چائے پینے سے مختلف طرح کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون و پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پی لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو کو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے ٹیمپریچر پر چھوڑا جائے یا فریج میں رکھ دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے۔
جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ناظرین، فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا اور پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو خاص دنوں کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی ضرور پئیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا لوگوں کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے؟ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ اثردار ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ہری چائے پینے سے کینسر کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار میں ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے؟ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں نیبو کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹی کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں اور ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اصل تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دواؤں کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو
تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو سوتے وقت ناف میں تل کے تیل کے قطرے ڈال لیں، کچھ دنوں میں ہی پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیں۔ دو چیزیں، ایک تو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، انشاءاللہ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلا ہونا چاہتے ہیں وہ نیبو اور سبزیاں کھایا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔